اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے چہل اسم اعظام۔ دوستو، اس دعا کو حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جواہر خمسہ میں درج کیا ہے۔ اس دعا کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے سے پڑھنے والے کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے 40 صفاتی ناموں کو ایک مخصوص انداز میں پکارا جاتا ہے، اور یہ 40 اسماء اسم اعظم کے خواص کے حامل ہیں۔ اس دعا کے الفاظ بعض مقامات پر بہت ثقیل ہیں، لہٰذا اس دعا کو پڑھنے سے پہلے کسی اچھے قاری سے اسے یاد کر لینا بہتر ہوگا۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو اس دعا کو توجہ کے ساتھ سننے سے جملہ فوائد حاصل ہوں گے۔ یوں تو اس دعا چہل اسم اعظم پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے 5 یہ ہیں۔ نمبر 1، دشمن پر غلبہ پانے کے لیے اس دعا کو دن میں 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، مہمات کی آسانی کے لیے اس دعا کو دن میں 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، قید سے رہائی کے لیے اس دعا کو دن میں 6 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، غائب کے آنے کے لیے اس دعا کو دن میں 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، مخلوق خدا کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کے لیے اس دعا کو دن میں 9 بار پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ دعائے چہل اسم اعظام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء ووارثہ ورازقہ ورحیمہ۔ سبحانک یا الہ الآلہۃ الرفیع جلال، یا الہ یا اللہ المحمود فی کل فعال، یا اللہ یا رحمان کل شیء ورحمہ ورازقہ، یا رحمان یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ وبقائہ، یا حی یا قیوم فلا یفوت شیء من علمہ ولا یعودہ حفظہ، یا قیوم یا واحد الباقی اول کل شیء وآخرہ، یا واحد یا دائم لا فناء ولا زوال لملکہ، یا دائم یا صمد من غیر شبہ ولا شیء کمثلہ، یا صمد یا بار فلا شیء کفؤہ یدانیہ ولا امکان لوصفہ، یا بار یا کبیر انت اللہ الذی لا تہدی العقول لوصف عظمتہ، یا کبیر یا باری النفوس بلا مثال خلا من غیرہ، یا باری یا ذاکی الطاہر من کل آفۃ بقدسہ، یا ذاکی یا کافی الموصی لما خلق من عطایا فضلہ، یا کافی یا نکی من کل جور لم یرضہ ولم یخالطہ فعالہ، یا نکی یا حنان انت الذی وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، یا حنان یا منان ذا الاحسان قد ام کل الخلائق منہ، یا منان یا دیان العباد کل یقوم خاضعا لرحمتہ ورغبتہ، یا دیان یا خالق من فی السماوات ومن فی الارض وکل الیہ مآدہ، یا خالق یا رحیم کل صریخ ومکروب وغیاثہ ومآذہ، یا رحیم یا طام فلا تصف السن کنہ جلالہ وملکہ، یا طام یا مبدع البداء لم تبغ فی انشائها اونا من خلقہ، یا مبدع یا علام الغیوب فلا یفوت شیء من علمہ ولا یعودہ حفظہ، یا علام یا حلیم ذا الانات فلا یعادلہ شیء من خلقہ، یا حلیم یا معید ما افناہ اذا برز الخلائق لدعوتہ من مخافتہ، یا معید یا حمید الفعال ذا المن علی جمیع خلقہ بلطف، یا حمید یا عزیز المنیع الغالب علی امرہ فلا شیء یعادلہ، یا عزیز یا قاہر ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ، یا قاہر
یا قریب المتعالی فوق کل شیء علو ارتفاع، یا قریب یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطان، یا مذل یا نور کل شیء وہداہ انت الذی فلق الظلمات بنورہ، یا نور یا عالی الشامخ فوق کل شیء علو ارتفاع، یا عالی یا قدوس الطاہر من کل سوء فلا شیء یعازہ من جمیع خلقہ بلطف، یا قدوس یا مبدی البرایا ومعیدہا بعد فنائہا بقدرتہ، یا مبدی یا جلیل المتکبر علی کل شیء فالعدل امرہ والصدق وعدہ، یا جلیل یا محمود فلا تبلغ الاوہام کل کنہ ثنائہ ومجدہ، یا محمود یا کریم العفو ذا العدل انت الذی ملأ کل شیء عدلہ، یا کریم یا عظیم ذا الثناء الفاخر وذا العز والمجد والکبریاء فلا یذل عزہ، یا عظیم یا عجیب الثناء فلا تنطق الألسن بكل آلائہ ونعمائہ وثنائہ، یا عجیب یا قریب المجیب مدانی دون کل شیء قربہ، یا قریب یا غیاسی عند کل قربۃ ومعاذی، عند کل شدۃ ومجیبی، عند کل دعوۃ ومونسی، عند کل وحشۃ ویا رجائی، حین تنقطع حیلتی یا غیاسی۔ اختتام دعا چہل اسماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسألک اللہم بحق ہذہ الاسماء الاعاظم ان تصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، وان ترزقنی ایمانا وامانا وعافیتا من عقوبات الدنیا والآخرہ، وان تحبس عنی ابصار الظلمة والمریدین بی السوء، وان تصرف قلوبهم من شر ما یدمرونہ الی خیر لا یملکہ غیرک۔ اللہم ھذا الدعاء ومنک الاجابۃ وھذا الجہد منی وعلیک التکلان، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔